بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو جلد سے جلد مل جائے۔ کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، مراکز دینیہ کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے اور فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔
جس مکتب کو یہ عزت اور عظمت حاصل ہے کہ اس مکتب کو خدا نے وہ عظیم ہادیان پر حق عطا کیے جن کے نام اور کنیتیں الگ ہیں لیکن کردار ایک ہے. چونکہ اس وقت کی فرقے بن چکے ہیں اور جتنے بھی فرقے ہیں ان میں جس فرقے کی نجات کا اعلان بزبان پیغمبر ہوا وہ ہے شیعہ اثنا عشری، یعنی 12 اماموں کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے والے. گھبراتے نہیں بچے، اس میں کوئی شک نہیں. علی بھی ہمارے امام ہیں، حسن بھی ہمارے بولو امام ہیں، حسین مولا بھی ہمارے، آقا زین العابدین بھی ہمارے، امام محمد باقر بھی ہمارے، امام جعفر صادق بھی ہمارے، امام موسیٰ کاظم بھی ہمارے، امام علی رضا علیہ السلام بھی ہمارے، امام محمد تقی بھی ہمارے، مولا علی نقی بھی ہمارے، امام حسن عسکری بھی ہمارے امام ہیں. لیکن پیغمبر نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت ایسے ہے جیسے وہ جاہل ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے کو اللہ نے ایک امام دیا اور ہر شیعہ کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے کہ میرا امام کہاں ہے، جہاں ہے وہاں کیوں ہے، میں نے اسے بلانا کیسے ہے، اس امام نے آنا کیسے ہے،
دیکھ لو، دوسری دعائیں جا کر پڑھ لو، ہر میں یہ جملے موجود ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبسک من مظلمات ثیابہا۔ اے محمد و آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں جن صلبوں سے آئے ہو وہ صلب بلند ہے، جن گودوں میں آئے ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اللہ کافر گود میں نبی اور امام نہیں بھیجتا ہے، کافر صلبوں سے نبی اور امام پیدا نہیں کرتا ہے۔ نبی جس صلب سے آتا ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے، امام جس صلب سے آتا ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل دے دوں، ابو طالب کی گود میں محمد پلا ہے، فرعون کی گود میں موسیٰ پلا ہے، جا کر قرآن اٹھا لے، اللہ نے جب بھی موسیٰ کو خطاب کیا نہیں کہا موسیٰ تجھے میں نے پالا ہے، حالانکہ پالنے والا اللہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کبھی نہیں کہا موسیٰ تجھے میں نے پالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ پلا ہے فرعون کی گود میں، اور اللہ کو کافر کا کفر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ اس کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا، تو ماننا پڑے گا۔ جس کے لیے قرآن میں اللہ کہے الم یجدک یتیما فآویٰ، محمد اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھا، تیری پرورش ابو طالب نے نہیں میں اللہ نے کی ہے، تو ماننا پڑے گا۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا کہے اس کا ایمان بھی کامل ہے، اس کا اسلام بھی کامل ہے۔ آپ کے امام کی ولادت ہو گئی، جتنی ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے مہینوں میں، امام کی ہوتی ہے دنوں میں، جتنی ہمارے بچوں کی ہوتی ہے دنوں میں، امام کی ہوئی ہفتوں میں، جتنی ہمارے بچوں کی ہوتی ہے ہفتوں میں، امام کی ہوئی گھنٹوں میں۔ 2 سال کے ہو گئے امام، لگتا یوں تھا جیسے کوئی 4-5 سال کا بچہ ہو، بحکم الہی پیغام پہنچ گیا جیسے موسیٰ کا فرعون کے دربار میں پہنچا تھا۔ توجہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کہہ دینا، میں چھوڑ دوں گا وہیں پر، لیکن چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض عادیہ کر۔ پہنچ گئی، شام کے سائے ڈھل رہے تھے، جب بنو عباس کے اس ظالم بادشاہ کے کرندے میرے آقا حسن عسکری کے دروازے پر آ گئے۔ اے فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا ہاں الحمدللہ، خدا نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ مولا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا نام محمد ہے، لقب مہدی ہے۔ مولا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے کو دربار میں لایا جائے تاکہ سارا دربار ان کی زیارت کرے۔ امام نے اپنے ایک معتمد شیعہ کو بلایا اور میں جا میرے بیٹے کو لے جا دربار میں۔ کہنے لگا مولا یہ صفات ہیں، یہ درندے ہیں، مولا یہ آپ کے لال کو نقصان پہنچائیں گے۔ میرے امام نے مسکرا کر کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے والے سے بچانے والے کی طاقت زیادہ ہے۔ توجہ میرے دوست اور بزرگوں، جو نقشہ سنانا چاہتا ہوں ذرا غور چاہتا ہوں۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، سامرا کی گلیوں میں یوسف زہرا ہوئے نمودار، امام چلنے لگے، لوگ سائے ڈھلنے لگے، لوگ گھروں کی بلکونیوں پہ نکل آئے، دکاندار دکانوں سے باہر نکل آئے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ کیسی رات ہے، رات بھی بڑھ رہی ہے، نور بھی بڑھ رہا ہے، رات بھی بڑھ رہی ہے، روشنی بھی بڑھ رہی ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاگلوں میں فیکٹریاں لگ گئی ہیں. جشن ظہور امام زمان، اپنے مذہبی عقائد سے انحراف. آپ کیا سمجھتے ہیں امام تو ظہور ہو گئے؟ یہ دعائیں کس لیے مانگتے ہو؟ تو ظہور نہیں ہوا تو مانگتے ہو. تو پھر یہ اشتہار کس نام کا ہے؟ جشن ظہور امام زمان. الفاظوں کے چکروں میں لوگوں نے میری قوم کو ذلیل
امام یہاں بھی آ سکتے ہیں؟ اچھا میں لفظ بدلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کی چاہت کتنی ہے. امام کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں؟ یقین جانیے جیسے آپ نے کہا میں نہ ہوں. دیکھیے آواز میں تو مجھے نہیں آنا چاہیے، آپ تو امام کو بلا رہے ہیں. ذرا پوری طاقت کے ساتھ بولیے امام کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں؟ اور پکی گل ہے جو چاہتے ہیں کہ امام کو یہاں آنا چاہیے، ذرا مل کر مولا کی ذات بابرکات پہ بلند تر صلوات پڑھیں. امام ہے تو پھر متقی بننے کی کوشش کرو. اگر لوگ تقوی اہل بیت سے لے لیتے تو یقین جانو علی کی بیٹیاں بازار میں چادر کا سوال نہ کرتی.
اکثر اور آپ اس جگہ پر بھی کہا کوئی قدر نہیں ہے ہمیں دین کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ دین پہ ہمارا لگا کچھ نہیں ہے اور محمد کی بیٹی کا بچہ آسان ہے۔ اللہ کو لے جائے مدینہ منورہ، آج بھی ہے بھیا مدینہ روشن ہے۔ اگر پورے مدینے میں کوئی کونا تاریخ ہے تو محمد کی بیٹی کی قبر۔ اسی شاعر میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، دل چیختا ہے اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں اب تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی آگے ایک جملہ ذکر مصیبت کا عرض کر کے اپنی عبادت کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ کون بی بی ہے جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جاتا تھا؟ یہ کون بی بی ہے جس کا بھابا اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ یہ کون زہرا ہے اور جس کے حسین کی زیارت کے لیے 40,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، لیکن ابھی رسول کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ اسی دروازے پہ کوئی لکڑیاں لے کر آ گیا اور کوئی آگ لے کر آ گیا اور رونے والوں بھی پیغمبر کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی کہ وہی بیٹی ہے، پہلو ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ زخمی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے بابا اٹھ دیکھ زہرا اجڑ گئی ہے، بابا اٹھ دیکھ تیری لاڈلی اجڑ گئی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو علماء نے عجیب منظر لکھا ہے، آئی ہے بی بی زہرا بابے کی قبر پہ، لیکن حالت کیا ہے؟ چادر کا ایک سرا سر اقدس پر ہے، ایک زمین پر خط کھینچ رہا ہے۔ علی جیسے امام نے سہارا